السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل پاک ٹی وی پر۔ تو جناب اس وقت میں مسجد کوفہ کے بیرونی جو مناظر ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ مسجد جہاں موسم بڑا خراب ہوا کھڑا، بادل بنے ہوئے ہیں اور بادل کی گرج بھی آپ سن رہے ہوں گے۔ تو پروگرام یہ بنا ہے کہ پہلے بیت علی یعنی حضرت علی کا جو گھر تھا کوفہ میں اس کی زیارت کی جائے اور اس کے بعد مسجد کے اعمال کیے جائیں۔ تو یہ مسجد کا بیرونی آتا ہے، تو آپ جا رہے ہیں یہ جی پر آپ دیکھ رہے ہیں باب الحجہ، یہ بھی مسجد کا ایک دروازہ ہے۔ ایک باب الحجہ ہے، ایک باب السہان ہے، اسی طرح اور بھی دروازے ہیں مسجد۔ تو بڑی قدر و منزلت کی حامل ہے یہ بھی مسجد بھی۔ کافی سارے انبیاء کے یہاں بھی مصلی ہیں، کافی انبیاء نے یہاں پر آ کے نمازیں پڑھی ہیں، اور انشاءاللہ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو وہ والے مصلی بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہاں یہ زائرین کے لیے سرائے خانہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد کا بیرونی حصہ ہے، آبادی بھی ہے مسجد کوفہ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کا یہاں پہ آپ خلیفہ وقت بن کے آئے تھے، یعنی آپ کا دور حکومت تھا، تو آپ نے یہاں کوفہ کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ جس گھر میں ابھی ہم جا رہے ہیں اس میں گھر میں آپ نے قیام رکھا، تو اس لیے یہ گھر جو ہے بیت علی کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی کے ساتھ دارالامارہ ہے، وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دارالامارہ عربی میں کہتے ہیں اس وقت کے ایسے سمجھے بڑے برج یا محل کو، یعنی جس طرح آج کل سینٹ بنے ہوئے ہیں، تو اس وقت کا دارالامارہ کا لقب۔ دارالامارہ مولا کے گھر کا بیرونی حصہ ہے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ حضرت کے گھر کا بیرونی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پر کافی ساری یہ جنگلات یا جنگل سا بنا ہوا ہے، یہاں پر دارالامارہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں مختار ثقفی نے بھی حکومت کی، اور اس کے بعد مصعب بن عمیر، یہ اس دور میں یہ ختم ہوا ہے اور اس کے کھنڈرات اب باقی ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے یہاں یہ جنگل سا بنا کھڑا، یہیں پر دارالامارہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اب میں مقام بیت علی ابن ابی طالب میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسنین کریمین جو ہے آ کے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں آپ کی آل اولاد جو ہے وہ اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کرتی تھے، اور آپ ان کو سبق دیتے، اسلام اور فقہی دین جو ہے وہ آپ ان سے بیان۔ یہ جس جگہ پر میں ابھی کھڑا ہوں، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کو غسل لیا گیا تھا۔ اور آپ نے اپنا گھر اس انداز سے تعمیر کیا ہوا ہے کہ ہر حجرہ، ہر کمرہ آپ کی اہل و عیال کے لیے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو غسل دیا گیا تھا، اور الگ الگ حجرے بنائے گئے ہیں۔ اپنے گھر کو اس انداز سے تعمیر کروایا تھا کہ آج تک اس طرح کا نقشہ نہ ہی کہیں دیکھا گیا ہے اور نہ ہی کہیں بنایا گیا، یعنی آپ نے ہر اپنے زوجائے اطہار جو آپ کے تھیں ان کے الگ حجرے تھے، بیٹیوں کے الگ حجرے تھے، بیٹوں کے الگ حجرے تھے، اور یہ مکمل طور پر بند ایک گھر تھا، یعنی پردے کا اتنا انتظام تھا کہ کہیں سے بھی پردے کی جو حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا آپ نے سٹرکچر بنایا تھا اپنے گھر کا۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھوئی بنی ہوئی تھی، یعنی چھوٹا سا کنواں تھا،
اس کنویں میں سے آپ کو پانی نکال کے غسل دیا جائے گا، اور یہی سی کنویں کا پانی جو ہے وہ گھر میں استعمال ہوتا تھا۔ جی جی، چھوٹے چھوٹے گراؤنڈے بنے ہوئے ہیں، گراؤنڈ گیلریاں، حجرے، یہ ایک ہی طرز کے ہیں لیکن الگ الگ کمرے بنے۔ ان توسل على مصدق سريرة قليلا بنا